اما بعد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ امام ترمذی اور ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے مولا علی رضی اللہ عنہ نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسیا۔ کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جب جائے تو اگر وہ صبح کے وقت جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کے لیے بھلائی کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے برکت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل طے ہے کہ جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں تو بے شک اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے گا، جس کے لیے فرشتے برکت کی دعا کریں پھر اس کی ذات میں بے برکتی نہیں ہوگی، جس کے لیے فرشتے آسودگی کی دعا کریں پھر اس کی ذات میں اللہ رب العزت تنگی نہیں لائے گا، آسودگی ہی آ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اور یہ برکت کب ملتی ہے؟ فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، کسی لالچ کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لالچ کے لیے مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات اگر کوئی بندہ کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، یہ لالچ ہے کہ اس سے میرا کچھ نکلتا ہے، اگر اس کی عیادت کو نہ گیا تو ہو سکتا ہے برا مانے، ہو سکتا ہے کہ اگر نوکری کا مسئلہ ہے تو نوکری میں کسی طرح کی رکاوٹ آ جائے، کاروبار کا مسئلہ ہے تو کاروبار میں کسی طرح کی رکاوٹ آ جائے، تو اگر اس طرح اگر کوئی دنیاوی نیت موجود ہو تو پھر وہ یہ ثواب نہیں ہے۔ یہ ثواب اس کے لیے ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، یہ سمجھ کر کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ بیمار ہوا ہے تو مجھے اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس میں اللہ کی رضا موجود ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی شخص صبح کے وقت اپنے بھائی کی عیادت کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت و بخشش کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمائے وَإِنْ عَادَاهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ۔ اور اگر کوئی شخص شام کے وقت جائے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ بھی تیار ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے۔ اور اس رضا کی وجہ کیا ہے کہ وہ زیارت کو گیا، اپنے بھائی کی عیادت کو گیا، اور پھر اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ لہذا جس طرح ہماری زندگی میں دیگر معمولات موجود ہیں، ان معمولات میں اس کو بھی شامل کیجیے۔ خاص طور پر معلوم ہو کہ اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہے، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے ضرور اس کی عیادت کے لیے کیجیے اور یہ فضیلت پائیے۔ جب یہ فضیلت آپ کی نیت میں شامل ہوگی، جب آپ اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ عیادت کریں گے تو بے شک آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی
ان نیتوں کے مقابلے میں ثواب زیادہ ہوگا۔ آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، صرف یہی نیت تھی کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو نماز کا ثواب ملے گا، لیکن آپ نے نیت یہ کی کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھوں گا، وہاں جتنے نمازی ہیں جن سے ہو سکا ان سے ملوں گا، مصافحہ کروں گا، سلام کروں گا، تو پھر آپ کو مصافحہ کا بھی ثواب ملے گا، سلام کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کے بہت سارے نیک بندے مسجد میں ہوتے ہیں، ان کی زیارت کروں گا، ان کی زیارت کروں گا تو برکتیں ملیں گی۔ جب آپ یہ نیت کریں گے مزید اور ثواب ملے گا۔ مسجد میں جاؤں گا، اعتکاف کی نیت سے بیٹھوں گا، یہ نیت کریں گے مزید ثواب ملے گا۔ تو انسان کی زندگی میں جتنی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں ان نیتوں کے مطابق اسے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، عمل وہی ہوتا ہے، صرف نیت زیادہ ہو جانے سے اس میں بڑھوتی آ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کی عیادت کرے گا تو اسے خیر ملے گی، اسے نیت ملے، اسے سب اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک تو اجر و ثواب ہے، اور اس کے حوالے سے میں نے عیادت کے کچھ آداب بیان کیے تھے، ان آداب میں سے ایک خاص ادب یہ ہے جو آج ہم بیان کریں گے، اور اس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی، بڑی خوبصورت حدیث ہے، دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عادا رجلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کو گئے، فقال له ما تشتہی، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے، کیا کھانا چاہتے ہو، کچھ کھانے کی خواہش ہے؟ قال، تو انہوں نے عرض کی اشتہی خبز بر، میں گندم کی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں جو کی روٹی زیادہ استعمال میں تھی اور گندم کی قیمت بہت مہنگی تھی، تو عام طور پر وہ گندم عام گھروں میں نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے عرض کی میں گندم کی روٹی کھانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا من کان عنده خبز بر فلیبعثه الی اخیہ، جس کے پاس گندم کی روٹی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے لے آئے، ابھی اسے خواہش ہے، ابھی اس کی پسند یہ ہے کہ یہ گندم کی روٹی کھائے، تو جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اسے کھلاؤ۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اشتہى مریض احدکم شیئا فلیطعمہ، جب تم میں سے کوئی ایک مریض ہو جائے اور تم میں سے کوئی مریض کسی چیز کے کھانے کی خواہش کرے تو ہر شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسے وہ خواہش والی چیز لا کر دے، وہ اسے کھلائے۔ یہاں تک تو یہ حدیث ہو گئی۔ اب اس میں چند باتیں جو غور طلب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم کس قدر عیش اور یہ عشرت کی زندگی میں، آسودگی کی زندگی میں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی زندگی گزاری کہ گندم کی روٹی کھانے کے لیے بھی انہیں سوچنا پڑتا تھا، ان کی طبیعت ہوتی تھی، جو کی روٹی سے ہی گزارا کرتے اور سوکھی روٹی سے ہی گزارا کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے پاس بھی گندم کی روٹی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے گھر میں خود ہوتی تو آپ کسی دوسرے سے نہیں کہتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فقر و فاقہ صحابہ کرام نے بھی گزاری، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی فقر و فاقہ ہے، یہ گندم کی روٹی آپ کے گھر میں بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، جس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے آسودگی اور آشائش کی زندگی، تزئین اور آرائش کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، صحابہ کرام نے نہیں گزاری ہے۔ 26 طرح کے کھانے کھانے کے باوجود ہم میں سے اگر کوئی شخص کہے کہ آج دین میں چلنا مشکل ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اس کی تساہل پسندی ہے، یہ اس کی سستی ہے، ورنہ اصل میں دین پہ چلنا ان کے لیے مشکل تھا، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ٹھنڈی مسجد میں آ کر بیٹھ جانا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر لینا، کچی مٹی کو دور کر تک اس کا تعلق نہیں ہے، اور خوبصورت ٹھنڈی مسجد ہے، بسا اوقات اے سی لگی ہوتی ہے مسجدوں میں، وہاں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص کہے کہ دین میں چلنا مشکل ہے تو یہ اس کی سستی ہے۔ اصل میں تو ان کے لیے دین میں چلنا مشکل تھا، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور پھر انہوں نے تکلیفیں جو اٹھائیں اس کا ثمر ہمیں ملا ہے۔
بالکل اسی طرح کہ جیسے کوئی شخص درخت لگاتا ہے نا، تو عام طور پر بہت خوش قسمت کوئی شخص ہوتا ہے جو درخت لگائے اور اس کا پھل بھی کھائے، ورنہ جو درخت لگاتا ہے عام طور پر اس کا پھل نہیں کھاتا، اس کی اولاد کھاتی ہیں۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام نے بہت ہی مشقتوں کے ساتھ اسلام کا درخت لگایا اور پھل ہم کھا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کہیں کہ ہم پر اسلام میں چلنا مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ اگر انسان ان باتوں کی جانب غور کرے نا تو تھوڑی بہت اسے غیرت ملے گی کہ دیکھو انہوں نے اس زمانے میں نمازیں نہیں چھوڑی اور ہم اس زمانے میں آسانی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے ہمارے لیے آسان ہے، ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب انسان ان باتوں پر غور کرتا ہے نا تو کچھ غیرت اسے آتی ہے، اور پھر جب غیرت آتی ہے تو دل میں ایک جھنجھوڑ ہوتا ہے، پھر وہ نماز کی جانب چلا جاتا ہے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جائے، اگر آپ سے ہو سکے تو اس سے پوچھیں کہ کچھ کھانے کی خواہش ہے، تو یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور آپ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے پوچھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کہ کچھ کھانے کی خواہش ہے۔ عام طور پر جو مریض ہوتا ہے نا اس کے منہ کا ذائقہ بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے، تو مختلف چیزیں کھانے کی خواہش بھی اسے ہوتی ہے۔ اب آپ اپنی مرضی سے لے کر چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جائے، اسے وہ چیز کھانے کی خواہش نہ ہو، یا طبیب نے ڈاکٹر نے منع کیا ہو یہ چیز آپ نہ کھائیں اور آپ وہ چیز لے کر چلے جائیں۔ مثلا کسی کا شوگر بہت زیادہ بڑا ہو اور آپ کہیں ابھی آم کا سیزن ہے تو چلو آم لے کر چلے جائیں، اور آپ اسے زبردستی کھلائیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا نا۔ وہاں جا کر بہتر ہوتا ہے کہ وہاں جا کر اس سے پوچھیں کچھ کھانے کی خواہش ہے، اور جب وہ کہے مجھے یہ چیز کھانے کی خواہش ہے، ہو سکے تو آپ اس کو مہیا کریں، تو آپ کو یہ ثواب ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ یہاں تو اس حدیث میں تو ثواب کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں 2 حدیث نقل کی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ اس میں مریض کا لفظ نہیں ہے، اس میں عام طور پر ہے، جس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کی۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فافق من اخیہ شہوۃ غفر لہ، جو اپنے بھائی کو اس کی پسند کی چیز کھلائے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ جو اپنے بھائی کو اس کی پسند کی چیز کھلائے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ یہاں مریض کا ذکر نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مریض سے تو پوچھنا ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ایسے بھی اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، آسودگی ہے، آپ نے کسی سے پوچھ لیا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ کی دوستی ہے، آپ نے اس سے پوچھ لیا کچھ کھانے کی خواہش ہے، اس نے کہا یہ کھانا چاہتا ہوں، تو آپ نے ہاں یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہو اور صحت کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ خدا نہ خواستہ میں شراب پیوں اور آپ نے کہا اس کی خواہش پوری کریں، تو یہ بھی اچھی طرح صحت کو نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو اور وہ حرام نہ ہو، اچھی چیز ہو جو عام طور پر کامن چیز ہوتی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا اور آپ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا تو رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کی پسند کی چیز اسے کھلا دے گا غفر لہ، اللہ اسے بخش دے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی کر لیجیے کیجیے تو اللہ رب العزت جو ہے نا بخشش کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اور زیادہ مہنگے کام بھی نہیں ہیں، لیکن انسان ان باتوں پر عمل کرے تو اللہ رب العزت کس قدر راضی ہوگا۔ ایک حدیث، دوسری حدیث جس کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے روایت کیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطعم اخاہ المسلم شہوتہ حرمہ اللہ علی النار، جو اپنے بھائی کو اس کی پسند کی چیز کھلائے گا اللہ رب العزت اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے گا، اللہ رب العزت دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا، حرمہ اللہ علی النار۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ کام بھی کیا کریں۔ یہ بات چلی تھی وہاں سے مریض کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ مریض کے پاس جاتے تو آپ اس سے پوچھتے کچھ کھانے کی خواہش ہے، اور جب وہ کہتا مجھے یہ چیز کھانے کی خواہش ہے تو اگر آپ کے پاس ہو آپ مہیا کرتے، ورنہ صحابہ کرام سے فرماتے کہ بھائی جس کے پاس ہے یہ چیز لا کر کھلاؤ، تمہارا بھائی
بھائی یہ کھانا چاہتا ہے۔ ایک بات ہوگا، اسی وجہ سے اطباء جو پرانے اطباء ہیں نا، انہوں نے فرمایا ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مریض کسی دوا سے ٹھیک نہ ہو، لیکن اس سے جب پوچھا جائے کچھ کھانے کی خواہش ہے اور اس کی خواہش کے مطابق وہ چیز کھلا دی جائے تو اسے صحت مندی آ جاتی ہے، اسے شفا مل جاتی ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات جو ہے نا اس کی روح کو تازگی ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت اچھائی کی جانب چلی جاتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فقط مریض کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے، ایسا کریں گے تو ثواب پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہر طرح کے رنج و الم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما، ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔